اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فا پس لما جب جب ذہب یہ واحد مذکر غائب ہے، پہلا صیغہ ہے ماضی کا، تو اس کے اندر ہی اس کے مادے کے حروف ہیں۔ ذہب یذہب کیا مطلب ہے جی؟ دور ہونا، چلا جانا، جانا۔ ذہب کا مطلب کیا ہے؟ جانا، ذہب وہ گیا، ہو گیا۔ باب سمع سے ذاہب یذہب زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ۔ اس کو کیا مطلب ہے ذہبن کا؟ سونا، گولڈ، لیکن یہ ذاہبہ ذہبن سونا، گولڈ، یا گولڈ یا سنہری دونوں معنی آ جاتے ہیں اس میں۔ اور ذہب یذہب جانا، ذہب وہ گیا، واحد مذکر غائب۔ ذہب دو گئے جی شمشاد صاحب، ذہب ایک گیا، وہ دو گئے جی ڈاکٹر صاحب، وہ دو گئے جی، آپ بتائیں دو گئے۔ ذہبا ذہبا وہ ایک گیا، ذہبا وہ دو گئے۔ دو گئے جی حاجی صاحب، وہ سب گئے ہیں؟ غلط جی، غلط جی، ہیں؟ آپ بتائیں جی۔ ذہبو ماضی میں نون سے ایک جگہ یا ذہبو، ذہبو وہ ایک مؤنث گئی، ذہبت، ذہبت دو مؤنث گئی جی، ذہبتا وہ سب مؤنث گئی جی، تننا جی، جی ڈاکٹر صاحب جی جناب۔ ذہبنا ذہبنا، ذہبنا فعلنا کے وزن پہ ذہبنا۔ تو ایک مذکر گیا شمشاد صاحب، ذہبا تو یہ وہ ایک مذکر گیا ہے نا جی غائب میں، تو ایک مذکر گیا واحد مخاطب جی ڈاکٹر صاحب جی۔ ذہبت تو ہو گیا نا، وہ ایک مؤنث گئی جی، غلط جی۔ ذہبتا ذہبتا، ذہبتا تو ایک مذکر گیا جی ڈاکٹر صاحب، دو مذکر گئے جی شمشاد صاحب، ذہبا جی حاجی صاحب میرا استعفیٰ لے لو۔ ذہبتما سب مذکر گئے جی، مذکر گئے جی۔ وہ گردان آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، دیکھ نہیں سکتے؟ دعا پاسا کیڑا ماجل موڑا ہے، سب مذکر گئے ہیں، ذہبتم تو ایک مؤنث گئی جی جبار بھائی تک کے غلط بتا، ذہبتی دو مؤنث گئیں جی حاجی صاحب، تننا ہاں جی، تما یہی ہے، ذہب تما یہ دو ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ سب تم سب مؤنث گئی جی شمشاد صاحب جی جبار صاحب، ذہب تننا میں گیا جی، ذہبتو ہم سب گئے جی حاجی صاحب۔ یہ جو ہے نا حضرت دیکھیں میری طرف دیکھیں حاجی صاحب، ذہبنا جو ہے نا وہ سب عورتیں گئیں، اس میں ایک الف کا اضافہ کرنا ہے، ہم گئے، ذہبنا ہم سب گئے، تو یہ کون سا جی؟ ذہبا ذہبا پہلا،
پہلا وہ گیا، چوتھا کہاں سے آگے جی؟ ذہبہ کا کیا مطلب ہے جی؟ کیا کون گیا؟ وہ ایک مرد یا ایک مذکر گیا، ٹھیک ہے جی، ذہب یذہب وہ گیا۔ اب اس کا فاعل ڈھونڈ رہے ہیں، اس جملے میں کون سی چیز گئی ہے؟ تو فاعل کی کیا نشانی ہوتی ہے حاجی صاحب؟ پیش ذرا دیکھیں، اس جملے میں کہیں پیش نظر آ رہی ہے آپ کو؟ رو، ٹھیک ہے جی، ذہبہ گیا، رو کا کیا مطلب ہے جی؟ خوف رے واو این واو این این را یرو، کیا مطلب ہے جی؟ ڈر خوف گھبرا دینا، گھبرا دینا، ڈرا دینا کسی کو۔ را یرو کسی کو ڈرا دینا ڈرا دینا، گھبرا دینا کسی کو۔ تو رو کا کیا معنی ہے جی؟ گھبراہٹ ڈر رو گھبراہٹ، ڈر۔ فلما ذهب الروع، اور جب گھبراہٹ اور ڈر چلا چلا گیا۔ کس کو ڈر تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ لا تصلا، کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھے، نکرہم، ان کو اوپراٹ ہوئی، او جیسا منہم خیفہ، اور دل ہی دل میں ان سے خوف محسوس کیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یعنی کہ ایک حیرانگی ہوئی۔ دوسرا، بیوی بھی ڈری ہوئی تھی، فضاحکت، بیوی ہنس پڑی جب پتہ چلا کہ نہیں اس وجہ سے تو نہیں آئی، ٹھیک ہے جی۔ فبشرناہا باسحاق، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری آ گئی۔ اچھا، اس سے بھی اگلی بات، خوف کے دور ہونے کی علامت اس سے پچھلی آیت میں کیا ہے؟ کون سی چیز ہے جو کسی کا خوف دور کر دیتی ہے؟ ہاں جی، پچھلی آیت میں بالکل واضح، آج بھی اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کا خوف بھی دور ہو جائے۔ اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ایک بندہ آپ کے چلے محمد، ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، پچھلی آیت میں آپ غیر حاضر تھے سر، تو یہ سلام جو دیا نا فرشتوں نے آ کے، جو بات انہوں نے آ کے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے کہی ہے، یہ جنت والوں کا سلام ہے، گریٹنگز ہے ایک دوسرے سے ملنے کا۔ یہ جنت والوں کی جو ایک دوسرے سے ملنے کی دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہمیں عطا کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت دیکھیں نا، یہی ہے، جی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ تو آگے آ گیا نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی آدمی آپ کے سامنے آئے، آپ کو اس سے خوف محسوس ہو، لیکن وہ آپ کے سامنے آگے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوف رہ گیا، آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک بندہ کوئی سلامتی بھیج دیے، شریف بندہ نہیں ہے سر، سلامتی اس نے بھیج دی، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ہی اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور خوشخبری بھی سنا دی، خوف دور ہو گیا، اپنا خوف دور ہو، ٹھیک ہے جی۔ فلما ذهب الروع، جب گھبراہٹ دور ہو گئی، ان سے ابراہیم علیہ السلام سے، جی سوال پیدا ہو گیا جی ان کیا ہے؟ ان حرف جر ہے، اس نے اپنے بعد والے کو کیا کرنا ہے؟ مجرور کرنا ہے۔ بھائی صاحب آپ بتائیں جی کہ ابراہیم ان کے بعد مجرور ہوتا تو زیر آتی، زبر کیوں آئی ہے جی؟ آپ بتائیں جی۔ جی سر،
نام نوح کیا ہے؟ نوح نام ہے، وہ زیر نہیں لیتا نا؟ لیتا ہے۔ نوح کی بات کی ہے سارے، نوح زیر لیتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ نام ہے تو اس لیے نہیں آتا۔ ایک تو بات بتائیں نا، آپ بتائیں شمشاد صاحب کہ یہ یہاں پہ ابراہیم نے زیر کیوں نہیں لی؟ غیر عربی کیا ہوا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے تو کیا پشتو کا لفظ ہے؟ قرآن کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی میں۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ لفظ عربی نہیں، اور زیر کیوں نہیں لی اس نے؟ جی حاجی صاحب زیر کیوں نہیں لی؟ تو کیا کوئی میلہ تو نہیں لگنا؟ جی جبار بھائی، جی سر ڈاکٹر صاحب، جی مورب غیر منصرف ہے۔ کہ جو آپ غیر عربی کہہ رہے ہیں، بنیادی طور پہ بات ٹھیک ہے کہ عربی میں آیا ہے، یہ زبان کسی اور زبان سے عربی میں آیا ہے، لیکن یہ غیر منصرف ہے۔ ایک ہے مورب منصرف، یعنی کہ جو تینوں شکلیں بدلے، مسلمن، 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 محمدن، 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 ایک غیر منصرف ہیں جن کو عربی زبان میں کنورٹ کیا کہ آپ نے درست بتایا کہ ابراہیم ابراہیم ابراہیم، یوسف یوسف یوسف، اسحاق اسحاق اسحاق، یعقوب یعقوب یعقوب۔ یہ عبرانی زبان کے لفظ عربی میں نام کے طور پہ آئے ہیں، غیر منصرف۔ مبنی جو آپ موسیٰ عیسیٰ کہہ رہے تھے وہ مبنی الفاظ ہیں۔ مبنی الفاظ کون سے ہوتے ہیں جی؟ مبنی الفاظ حاجی صاحب کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہر حال میں ایک ہی شکل میں رہتے ہیں، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، الذی الذی الذی، ھذا ھذا ھذا، وہ مبنی ہوتے ہیں۔ غیر منصرف ہے ابراہیم، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، کسی اور زبان سے عربی زبان میں آیا ہے، غیر منصرف ہے۔ تو یہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ اور خوف چلا گیا، دور ہو گیا، واہ، اور جاءتہ، مادہ کیا ہے جی؟ جیم یہ حمزہ، جے کون سا انگلش تو نہیں؟ جیم جیم یا حمزہ، جیم یا حمزہ، حمزہ، جاء یجیء۔ تو حضرت ابراہیم سے جب تو خوف دور ہو گیا، وجاءتہ، جاء آنا، یجیء، آنا۔ اب یہ کیا ہے؟ جا یہ بھی لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہو لگا کے مفعول بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اب اس جا کا ترجمہ ملنا کر دیا، جانا، آنا، سوری، آنا، آ کے کسی کو ملنا، ملنا، آنا ملنا۔ تو جا وہ آیا یا وہ ملا، لیکن یہ جا ہے جاءت، کیا اس کی گردان ہوگی جی؟ پہلے تین جملے بتائیں۔ جا وہ آیا، وہ دو آئے ہیں جی ڈاکٹر صاحب، جی حاجی صاحب، جی جناب، جا ہمیشہ یاد رکھیے گا، دو بنانے کے لیے صرف ایک الف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے، پہلے ایک آیا کے ساتھ دو آئے، ایک الف کا اضافہ کرنا بس۔ فعلا وہ اس نے کیا، فعلا دو نے کیا، اور واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع، جمع کی۔ تو جا سے او، جا او وہ سب آئے،
اچھا ایک تے کا اضافہ کرنا پڑتا ہے خاموش تے کا جا کے ساتھ تو مؤنث بن جاتی ہے. کیا بن گیا؟ مؤنث. جاءت، وہ مؤنث آئی، ملی. ٹھیک ہے جی. تو جاءت وہ آئی، ہو اس کے پاس. اس کے پاس، یا وہ ملی اس سے. ہو اس کو. کو. اب یہ مفعول نظر آ رہا ہے آپ کو کی وجہ سے بالکل واضح ہو گیا. تو جاءت وہ آئی، وہ ملی، ہو اس کو. اس کو. اب بشرا جو ہے نا جی، بشرا یہ کون سے الفاظ پہ مبنی ہے؟ مورب منصرف ہے، غیر منصرف ہے، مبنی ہے، کیا چیز ہے جی شمشاد صاحب؟ غیر منصرف. ہاں جی، بدلتا ہے، بشرا بدلتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا چیز ہے بشرا؟ خوشخبری ہے تو سب مطلب. جی جی جناب دیکھیں بشرا، ٹھیک ہے. بشرا کیا ہے؟ افعل تفضیل کے وزن پہ مؤنث کا صیغہ ہے. سب سے بڑی کبرا، سب سے چھوٹی صغرا. صغرا. کھڑا زبر نظر آ رہا ہے، اسی پہ ہے عیسیٰ، اسی سے ہے موسیٰ. موسیٰ. یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں یا منصرف؟ غیر منصرف ہیں. جی غیر منصرف ہیں یا کیا ہے؟ غیر منصرف. جی آئی صاحب کیا ہے؟ جی جبار بھائی غیر منصرف. جی غیر منصرف. جی مبنی. اور بھائی مبنی ہے، مبنی الفاظ ہیں کہ جو تینوں شکلوں میں اپنی حالت نہیں بدلتے. اس پہ کوئی آپ کو زبر زیر پیش نظر آ رہی ہے جو بدلے گی؟ کھڑی زبر ہے، یہ ایسی ہی رہے گی. جملہ دیکھ کے اندازہ لگانا پڑے گا یہ فاعل ہے، مفعول ہے، متعلق فعل، کیا چیز ہے یہ. شمشاد صاحب جو اسماء نون تینوں حالتوں میں اپنی شکل نہیں بدلتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ منصرف یا غیر منصرف؟ منصرف. جو تینوں شکلوں میں حالت ہے نہیں. جی حاجی صاحب جو اسماء، غور کیجئے گا، جو اسماء تینوں حالتوں میں اپنی شکل نہیں بدلتے ان کو کیا کہتے ہیں؟ منصرف یا غیر منصرف کہتے ہیں؟ مبنی. اس آخیا ماسٹر نے آخیا، اس آخیا 2 دونے جو 4 مڑ کے آنے زور دلا کیا ہے، اس آخیا 6. کانفیڈنس. مبنی الفاظ ہوتے ہیں جو کسی حالت میں بھی اپنی شکل نہیں بدلتے. نہیں بدلتے. پھر پوچھو سر ایسا پھر بھی غیر منصرفات سے. حاجی صاحب نے ذہن نہیں سر آج صاحب دیکھیے نا، حاضر نہیں ہے، حاجی صاحب نے ذہن نہیں حاضر، لیکن مبنی دست چھوڑے. آج صاحب ٹھیک دسے سر، شاہ صاحب نے نکل کر. اچھا بشرا کیا مادہ ہے جی؟ یہ 2 دفعہ تو ابھی پیچھے گزر گیا. ہاں جی. بشارہ یا بشورو کیا مطلب ہے؟ خال کا ننگا ہونا. اور بشیرہ یا بشارو، خوشی بشیرہ یا بشارو، خوشی سے جلد کا سرخ ہو جانا. خوشی سے جلد کا لال ہو جانا. بشیرہ یا بشارو، اسی سے بشرن ہے، خوشی سے سرخ ہو جانا. البشرا ابشارو کا افعل تفضیل سپرلیٹو ڈگری ہے، اور یہ اس کی مطلب کیا جی؟ خوشخبری، بڑی خوشخبری. اور وجاءت ہو، اور آ گئی، مل گئی
ہو کون کو؟ اس کو کس کو؟ ہو ضمیر کس طرف؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں سے پلٹے گی ضمیر قریب ترین اسم کی طرف، ابراہیم البشرا، جب خوشخبری ان کو مل گئی، خوف دور ہو گیا اور خوشخبری مل گئی، پھر حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ یجادلنا فی قوم لوط، یجادلنا کیا مادہ جی؟ جیم دال لام جدل یجدلو جدلن، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ جدل یجدلو کا جگڑنا، جھگڑنا، جی جھگڑنا۔ یجادلو پتہ ہی نہیں کیا، جدل یجدلو کا مطلب ہے رسی کو بل دینا، گھمانا۔ جدل یجدلو کا کیا معنی ہے جی؟ رسی کو بل دینا، گھمانا۔ رسی کو بل دینا۔ جدل یجدل جدلن، اس کا معنی ہے جگڑنا، بات کو گھمانا، یعنی آپ نے ایک بات کی، میں نے آپ کی بات کو گھما کے کوئی اور رنگ دے دیا، تو بات کو گھمانا۔ جدل یجدل جدلن، ایک آدمی کسی کی بات کو گھما رہا ہے، اگلا نہیں گھما رہا، ایک گھما رہا ہے۔ اب یہ چلا گیا باب مفاعلہ میں، جادل یجادل جدالا یا مجادلہ، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ باب مفاعلہ کا کیا خوبی ہے؟ دو طرفہ، دو طرفہ، دو طرفہ۔ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں۔ قاتل قتل یقتل، میں آپ کو قتل کر رہا ہوں، آپ آگے سے کھڑے ہیں، اور قاتل یقاتل جنگ کرنا، یعنی کہ آپ بھی مجھے مار رہے ہیں، میں بھی آپ کو ماروں، یہ کیا ہے؟ دو مقاتلہ، طرفہ۔ یہ قتال ہے۔ ابھی ٹھہر جائیں گے۔ جادل یجادل کا مطلب ہے کہ کسی نے ایک بات پیش کی تو اس نے اس کے مقابلے میں اپنی بات پیش کر دی، اب تکرار شروع ہو گئی یا بحث شروع ہو گئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں کرو، وہ کہیں جی کہ کرنا ہی کرنا ہے، آرڈر آ گیا، میں کہہ رہا ہوں جی نہیں کرنا، کیسی باتیں کر رہے ہیں، مہربانی کر دیں، یہ کر رہے ہیں، وہ آگے سے کر رہے ہیں میں کروں گا، یہ کر رہے ہیں میں نہیں کروں گا۔ تو یجادلنا جادل، بات کو تکرار، بحث مباحثہ، جھگڑا، باتوں میں جھگڑا کرنا، گفتگو میں جھگڑا کرنا۔ جھگڑے سے مراد تو اور چیز ہوتی ہے، لیکن بحث مباحثہ۔ تو یجادل، وہ یجادلنا، چلو باتوں کو لکھ دیتے ہیں، جھگڑنے لگا، شروع ہو گیا کہ مفہوم میں آ جائے گا۔ یجادل جادل، اس نے جھگڑا کیا، یجادل وہ جھگڑا کرتا ہے، وہ جھگڑا کرنے لگا، لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یجادلو کس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے؟ نہ ہم ہمارے ساتھ۔ تو یجادلنا، انہوں نے ہمارے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا، فی میں کسی معاملے، کس معاملے میں؟ کس معاملے میں؟ قوم، فی حرف جر ہے، اس نے قومن کو کیا کر دیا؟ من، قومن۔ اب یہ قومن سے قومی ہو گیا تو پتہ ہلکا ہو گیا، یہ الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، مضاف بن گیا۔ کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی قوم؟ کس کی قوم؟ لوطن، لوط علیہ السلام کی قوم، قوم، لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں حضرت ابراہیم نے جھگڑا شروع کر دیا، جھگڑا کرنے لگے۔ جو خوف، اپنا خوف دور ہو گیا، ہماری امت تو بچ گئی، بچے کی خوشخبری بھی مل گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کانفیڈنس آ گیا نا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قیامت والے دن کوئی بندہ کسی کی طرف نہیں، نفسا نفسی، خوف
جب فیصلے ہو جائیں گے ہاں جی ٹھیک ہے بخشے گئے، خوف دور ہو گیا۔ یوں اس دائیں ہاتھ میں پروانہ مل گیا تو بندہ خوش ہو گیا کہ کیا ہو، جس کو بائیں میں مل گیا وہ تو مارا ہی گیا۔ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا تو خوف دور ہو گیا، اب اس میں تھوڑا سا کانفیڈنس آئے گا۔ اب وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ اس بندے نے مجھے وضو کرایا تھا، پانی دیا تھا، مجھے سفارش کر رہا ہے، تھوڑی سی ویلیو بن گئی نا، اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، نالی سفارش۔ لیکن خوف دور ہوا تو پھر پہلے نہیں، تو یہاں پہ بھی خوف دور ہوا تو یجادلنا فی قوم لوط، حضرت لوط کی قوم کے بارے میں انہوں نے جو جھگڑا کیا اللہ سے، کیا جھگڑا کیا کہ قوم لوط کو بخش تو یہ نبی در حقیقت امت پر کیوں جھگڑا کیا حضرت لوط کے بارے میں آپ بتائیں۔ یہی پوچھا۔ اچھا حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا لگتے تھے؟ بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے۔ تو ایسے ہی انہوں نے حضرت ابراہیم نے فیل کیا کہ وہ حضرت لوط کی قوم نہ ہوئی جیسے اپنی ہو، تو نبی تو اپنی امت کے لیے انتہائی مہربان ہوتے۔ یہ جھگڑا نہیں کیا کہ وہ گنہگار ہے تو چلو جی بخش دو، نہیں، یہ نہیں جھگڑا کیا کہ مہلت دو، مہلت ابھی کچھ مہلت دیں، کچھ مہلت دیں، ابھی کچھ مہلت دے۔ انہوں نے کہا مہلت نہیں ہے۔ مہلت کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے بھائی، جب وہ گھڑی آ جاتی ہے لا یستقدمون ساعة، ایک گھڑی نہ آگے جا سکتے ہیں، ولا یستاخرون، نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ آپ کے سامنے ایک نئی چیز بھی آ گئی۔ انا بے شک حرف تاکید، تاکید، بے شک، یقیناً۔ انا کا اسم کیا ہے؟ ابراہیم، ابراہیم۔ یہ کس حالت میں جی ابراہیم؟ نصب میں۔ جر میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ابراہیمی نہیں ہوگا جی۔ اچھا، نصب میں کیسے آپ نے بتا دیا؟ نصب میں زبر تو ہے، لیکن اگر فرض کیا یہاں پہ میں کہوں جی کوئی زبر شبر نہیں لگی ہوئی، پھر آپ کیا کہیں گے یہ کس حالت میں؟ آپ کو میں کہتا ہوں پیش لگا دو، ہیں؟ نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں اس پہ پیش زبر زیر میں سے کچھ بھی لگا دو، کیا لگائیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بتائیں۔ ہاں جی، انا جو آتا ہے نا، انا وہ اپنے بعد میں اپنے اسم کو، انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو آپ انا کی وجہ سے سمجھ جائیں کہ ابراہیم ماں زبر یہ اسم، یہ اب دماغ میں آ جائے گی بات۔ بکریاں بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک دو تین، یہ کون سا مرکب ہے؟ توصیفی بن گیا، یہ مرکب توصیفی۔ کتنے اس کے ایسے ہو گئے؟ تین۔ تین، ویسے ابھی تک کتنے پڑھتے آ رہے ہیں؟ دو، تین ہو گئے۔ یہ پہلے بڑا لمبا لڑکا، اب لمبا خوبصورت لڑکا، تو لا، لام مزال کا لام لازم، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ یقینا، یقیناً۔ یہ انا کے بعد آتا ہے، خبر پہ آتا ہے، انا کے بعد خبر پہ آ جاتا ہے۔ حلیم کیا مادہ ہے؟ ہا لام میم۔ حلما یحلم، کیا معنی ہے اس کا جی؟ تحمل والا ہونا، تحمل مزاج ہونا، بردبار ہونا۔ بردبار کیا ہوتا ہے سر؟ بردبار کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آدمی جس میں ٹھہراؤ، جو اپنا جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو سمجھ کے فیصلہ کرنے والا، آل دوائی نہ پڑی ہوئے، تحمل۔
ہاں جی، یعنی جس پہ وہ جو ذمہ داری کا بوجھ ہے نا اس کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. برد کیا ہوتا ہے؟ برد وزن. وزن، بار اٹھانے والا. حلیم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ حلیم کو غصہ نہیں آتا. آتا ہے، کم آتا ہے، لیکن جب حلیم کو غصہ آ جاتا ہے نا، ایک بندہ ہے ہم جیسا، بات بات پہ غصہ، اوے لاشن، بندوں کو غصہ، چارپائیوں پہ غصہ، دیواروں پہ غصہ، دروازوں کو ککیں، جانوروں پہ غصہ، پرندوں پہ غصہ، وہ حلیم نہیں. بچے نے کاغذ اٹھایا، اوے کاغذ رکھ، اس کی بچے کی نظر میں بھی ایسے آؤ کرنے والے بندے کی کوئی اہمیت ہے. وہ کہتا ہے روز معمول ہے اس کا، میرا یہ معمول ہے. تو میری ایک کلائنٹ تھی، تو بچوں کا کیس تھا، تو اس نے ایک بات کی، اس نے کہا اگر بالکل خاموش ہو جاؤ نا تو بچے بگڑ جاتے ہیں، یعنی بچوں کو دیکھو جو مرضی کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کی بات آدھی درست ہے. آدھی کیسے؟ میں نے کہا اگر بالکل خاموش ہو جاؤ تو بچے بگڑ جاتے ہیں، اور زیادہ شور کرو تب بھی بگڑ جاتے ہیں. پھر ان کے نزدیک ماں جو ہے نا وہ ایک ایسے ہی ہر وقت چیخنے والی ایک سائیکو ٹائپ بن جاتی ہے کہ یہ پاگل ہی ہے، ہر وقت شور مچاتی رہتی ہے، تو اس کے شور کی کوئی اہمیت ختم ہوگی نا اہمیت. حلیم وہ ہوتا ہے جس کو غصہ آ گیا، اب کچھ سوچ سمجھ کے آئے، کسی بات پہ غصہ کیا، اب اس کا غصہ بڑا. حلیم کا غصہ جو ہے نا اس سے بچنا چاہیے، حلیم کی خفگی ناراضگی سے بچنا چاہیے. وہ جب ناراض ہوگا تو پھر کچھ نہ کچھ کرے گا. آج کل میں ٹک ٹاک کے جو بدماش ہوتے ہیں لاشیں گرا دیں گے، یہ ان کو پتا ہے کہ یہ لاشیں انہوں نے گرا دی. جب بھی کوئی ریلیاں شیلیاں نکلتی ہیں بازاروں میں کسی انڈیا کے، امریکہ کے حوالے سے یا حکومت کے خلاف، تو جو چڑھتے ہیں سیاسی تقریریں کرنے کے لیے اینٹ سینٹ بجا دیں گے، لاشیں گرا دیں گے. وہ ایجنسیوں والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی تقریر کر کے اترے گا تو وہاں بیٹھ کے سگریٹ پی کے اور گپے مار رہا ہو، اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہر تقریر میں جو کہتے ہیں. لیکن اسی کی جگہ اگر کوئی نیا بندہ سٹیج پہ چڑھائے تو کہتے ہیں اس نے بات کہی، اب اس کو نوٹ کر لو کہ یہ نیا آدمی کر ہی نہ جائے گی. ایسے رپورٹنگ ہوتی ہے. وہ حلیم جو لوگ ہوتے ہیں، حلیم یعنی کہ انتہائی تحمل والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑے بردبار تھے، سمجھدار تھے. نہیں، عقل سے تعلق ہے اس کا. یہاں پہ کیا ہے؟ حلما، یحلم سے تحمل مزاج ہونا، اور حلیم صفت مشبہ ہے جس کی ذات کا حصہ ہو. تحمل مزاج ہونا، بردبار ہونا، یعنی تحمل مزاج شخص حلیم جس کی ذات کا حصہ، یعنی کہ آج تحمل مزاج ہو گیا کل پھر غصہ کر رہا ہے، نہیں، فطرت اس کی. ہاں جی، تو حلیم تحمل مزاج ہے حضرت ابراہیم. اواہن کیا مادہ ہے؟ حمزہ واو ہے، حمزہ واو ہے. آہا یا اوہو، آہوزاری. آہوزاری کرنا. آہا یا اوہو کا مطلب ہے کسی دوسرے کا درد محسوس کرنا. ایک ہوتا ہے سمپتھی، ایک ہوتا ہے ایمپتھی. ایک سمپتھی ہے، ایک ہے ایمپتھی، یعنی کسی دل کے اندر کسی کے لیے درد محسوس کرنا. ٹھیک ہے جی. آہا. اب اس میں سے فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے. فعال، فاعل کرنے والا، فعیل ہمیشہ کرنا. ہمیشہ کرنے والا، فعال بہت زیادہ کرنے والا، اللہ. مبالغے کا صیغہ. اواہن بہت زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا. درد رکھنے والا، درد مند. اواہن ایک حلیم تھے، دوسرا اواہن تھے، دوسروں کا درد محسوس کرنے والے. تو کس کا درد محسوس کیا جی؟ دوسروں کو. اب صفات دیکھیں حضرت ابراہیم کی کون سی آ رہی ہے. پہلی صفت آ رہی ہے حلیم. آپ تحمل مزاج بندے کے پاس چلے جائیں،
حلیم آدمی کے پاس، اس کے پاس بیٹھ کے کہیں کہ میری بس ہو گئی ہے فلاں بندے کے ساتھ، اب یا میں مروں گا یا اس کو مار دوں گا، تنبل مزاج بندہ آپ کو کیا کہے گا؟ حوصلہ رکھو، حوصلہ۔ تو وہ فرشتوں نے کہا جا رہے ہیں مارنے کے لیے اس قوم کو، حلیم، انہوں نے کہا 2 منٹ رہے، رک جاؤ۔ اواہن، کیوں کہا؟ اس لیے کہ دوسروں کا درد رکھنے والے تھے، اس قوم کا درد بھی حضرت ابراہیم نے محسوس کیا۔ جی جی، اب بات سمجھ آ گئی۔ صفات ایسے ہی نہیں آتی۔ منیبن، کیا مادہ ہے جی؟ منیب، نون واو پہ نون واو اور بے، بے، نابا ینوبو، کیا مطلب ہے اس کا؟ پلٹنا ہے، رجوع کرنا، رجوع کرنے والا۔ نابا ینوبو، پلٹنا، واپس آنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا اگر بنتا نا، اب دیکھیں اس کا جو ہی فائل بنے گا آپ کو اس کا ایک تیسرا مطلب پتہ چل جائے گا، نابا ینوبو، پلٹنا، واپس آنا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فائل بنا ہے، منیب، اور فاعل، نائب، فاعل ان کے وزن پہ بنے گا نا ثلاثی مجرد کا، نائب، نائبن، فاعل ان کے وزن پر کیا بنے گا؟ نائب، نائبن۔ باب افعال سے آ گیا انابا یونیبو، انابتن، متوجہ ہونا، رخ کرنا، انابا یونیبو، میں نے اپنا رخ، میں اس طرف متوجہ ہو گیا، میں اس طرف پلٹ گیا، پلٹ جانا، اس کا مفہوم بھی آ جائے، انابا یونیبو۔ اب انابا یونیبو سے بنانا ہے فائل، تو یونیبو کا فائل بناتے ہیں، کیسے بناتے ہیں جی؟ یونیبو سے منیب، یا چلا گیا، میم آ گئی، میم آ گیا، منیبن، متوجہ ہونے والا، پلٹنے والا، پلٹ کر متوجہ ہونے والا، ٹھیک ہے جی، رخ کرنے والا۔ اس سے بھی بڑا لفظ کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے رجوع کرنے والا۔ پھر منیبن آ گیا، رجوع کرنے والا، کہ جو تحمل مزاج بھی ہو، دوسروں کا درد بھی رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود رجوع کرتا ہو اللہ کی جانب۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، دوسروں کے درد میں بندہ غلط بات کہہ جاتا ہے، تو دوسروں کا درد ہے لیکن رجوع کس کی طرف ہے؟ جب دوسروں کا درد محسوس ہو، کوئی صورتحال گڑبڑ محسوس ہو، تو کس طرف جائے؟ یا اللہ تو اس کو ٹھیک کرنے والا۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ٹھیک ہے جی، اواہ منیب، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اب پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اب پتہ چلا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صفات جو ہیں یہ پچھلے واقعے سے ریلیٹڈ ہیں۔ اسی طرح آپ کو اور بہت سے مقام پہ ملے گا، ما کان من المشرکین، شرک کرنے والے۔ پیچھے مقابلہ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ کس کے ساتھ حضرت ابراہیم کا مقابلہ تھا؟ نمرود کے ساتھ۔ بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ لبے بام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بنیرا۔ لبے بام کا مطلب ہوتا ہے چھت کا بنیرا، کنارہ۔ بام کہتے ہیں چھت کو، جو اوپر ایک بیلکونی بنی ہوتی ہے اس کو بام کہتے ہیں۔ لب کہتے ہیں اس کے کنارے کو۔ اوپر سے ایسے دوڑ گئے، اوپر کسی کنارے سے نیچے چھلانگ لگانی تھی، تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عشق سوچ سمجھ کے، عشق کے پیچھے جذبہ ہے، سوچ نہیں۔ اور جذبے نے اس کو کہا چلو، تو اس نے کہا جاؤ جی۔ عقل ہے، عقل سوچتی ہے یہ کام کیا تو نقصان ہوگا، یہ کیا تو فائدہ ہوگا۔ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، وہ کھڑی ہوئی کنارے پہ سوچ رہی ہے کہ چھلانگ لگاؤں یا نہ لگ۔ نہ۔ چلو، فلما فلما ذہب ذہب ان ان، ہو سکتا ہے جی، نہیں ہو سکتا،
کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے ہلکی آگے ہلکی آ گیا نون ساکن کے بعد، ان ابراہیم، ان ابراہیم، ابراہیم الروع ابراہیم الروع، وجاءتہ، وجاءتہ، اب اس ہو کو آگے ملانا، جاءتہ البشرا جاءتہ البشرى یجادلنا یجادلنا فی فی قوم لوط۔ قوم لوط، تو کیوں کیا جی؟ توئے کا کلکلا، کلکلا ہو گیا، تویا ساکن ہوتے ہی کلکلا کلکلا ہو۔ ان ان ابراہیم، ابراہیم، شمشاد صاحب اس میں کیا قاعدہ ہے؟ با کا کلکلا ہے۔ ابراہیم ابراہیم لحلیم، لحلیم، لحلیم من نہیں نہیں، من کیوں آگے؟ ہلکی، آگے پھر ہلکی حمزہ آ گیا ہے، من نون ساکن ہے اس کے اندر، لحلیم لحلیم، اواہم، اواہم، ہن نہیں ہوگا بلکہ ہم، ہم ہوگا، میم آ جائے گی یرملون کے قاعدے کے تحت، اواہم اواہم، منیب، منیب، با کا کیا ہے؟ کلکلا، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا